میں کلوتی ضرور تھی، مگر منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی آمدنی کیا ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بمشکل پوری ہوتی تھی، تو مجھے وہ کیسے عیش دیتے؟ والدہ ایک کمزور سی عورت تھیں اور سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی، تب گزر بسر ہو رہی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی اور نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتا کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ ان کے گھر اور رہن سہن دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کی طرح زندگی بسر کروں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی نظر آؤں۔ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی اور میری شادی بھی کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی دن رات محنت کرتی، کتابوں سے دل لگا کر رکھتی۔ ارادہ تھا کہ ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے کر میڈیکل میں داخلہ لے لوں گی اور ڈاکٹر بن جاؤں گی تاکہ تقدیر بدل جائے۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میٹرک تک تھا، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کیا تو والد صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، کیا تم اب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں، آرام سے گھر بیٹھو۔ ماں ایسے مواقع پر ہمیشہ ڈھال کا کام کرتی ہے اور بیٹیاں اپنے مسائل کے حل کے لیے ماؤں کا سہارا لیتی ہیں، لیکن میری امی کچھ اور طرح کی تھیں۔ جب میں نے اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کی تو وہ بولی، آگے پڑھ کر کیا کرے گی؟ خواہ مخواہ کے خرچے ہوں گے، اچھا ہے کہ گھرداری سیکھ لے۔ تیری شادی کرنی ہے، وہاں سسرال میں کھانا بنانا اور سینہ پرونا ہی کام آئے گا، کتابیں نہیں۔ باشعور ہوتے ہی کچھ لڑکیاں شادی کے خواب دیکھتی ہیں اور کچھ اعلیٰ تعلیم پانے اور کچھ بن کر دکھانے کے دھیان میں رہتی ہیں۔ میں دوسری قسم کی لڑکیوں میں سے تھی۔ بدقسمتی سے ماں اور باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ہم جماعت لڑکیوں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور مجھے گھر آ کر بتایا کہ کالج کی زندگی بڑی سہانی ہوتی ہے، تم داخلہ لے لو۔ ایک نے تو داخلہ فارم بھی لا کر دیا، جو امی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ملنے آؤ تو کالج کی باتیں نہ کرنا۔ رخسانہ جب چلی گئی میں بہت روئی۔ امی جان کا اپنا مزاج تھا، بھلا ان کو کیسے سمجھا سکتی تھی کہ ماں، آگے پڑھنا، آگے بڑھنا، کچھ بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہو جاتی ہے، گھر بھی بس جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے، اگر یہ عمر نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن ماں بس ایک بات جانتی تھی کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگ گئی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ یہ معمول تھا کہ علاقے کے اچھے گھرانوں سے عورتیں امی کے پاس کام بنوانے آتی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے، جوڑے اور دھاگے، موتی، ستارے دے جاتی تھیں اور ڈیزائن بھی سمجھا جاتی تھیں۔ میں نے امی سے کام سیکھا، لیکن میرے ہاتھ میں ان سے زیادہ نفاست اور صفائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جاتیں۔ وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتیں۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی، آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ ہاں بہن، دعا کرو خدا اس کی اچھی قسمت کرے، اچھا گھر اور اچھا شوہر دے۔ ابھی تو کوئی رشتہ ملا نہیں، دن رات یہی فکر کھائے جاتی ہے۔ امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے اور ساتھ مختلف اشیاء خریدنے میں لگے تھے۔ غریبوں کے ہاتھوں اسی طرح جہیز جوڑا جاتا ہے۔ جو نہ ہی بیٹی جنم لیتی ہے، وہ اس کے لیے جہیز کی اشیاء ایک ایک کر کے ذخیرہ کرنے لگتے ہیں۔ امی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوپٹے پر موتی ٹانکنے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے اٹھ کر فون اٹینڈ کیا۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ میری ماں بہت خوش ہو رہی ہیں۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ماں کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت مسرور لگیں۔ سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔
इस वक्त अब्बू आ गए। खुशी से माँ ने पहली बात यही बताई, सुनो साजिदा के अब्बू, ज़किया बेगम जो मुझसे कढ़ाई करवाने आती थी, उन्होंने हमारे लिए बेटी का रिश्ता पसंद कर लिया है। लड़का महकमा तालीम में 16वें ग्रेड का अफसर है और इसकी उम्र 25 साल है। वो हफ्ते के दिन बात पक्की करने आ रहे हैं। अम्मी के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उठकर वहां से दूसरे कमरे में चली गई। अब्बू बेहद खुश थे। वो बेख्तियार मेरे कमरे में आ गए और दुआ दी। 2 दिन बाद ज़किया बेगम मिठाई का टोकरा लेकर आ गई और बात पक्की हो गई। अम्मी ने मिठाई रिश्तेदारों में बांट दी। सब मुबारकबाद देने आने लगे। मेरी सहेलियां भी आईं। हर एक की ज़बान पर एक ही बात थी कि ऐसा अच्छा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। तुम बड़ी खुश नसीब हो कि ऑफिसर मिला है। जिन दिन लड़के वालों ने रस्म के लिए आना था, मामू, चाचा और दीगर बड़े भी हमारे घर आ गए ताकि उनकी भी तसल्ली हो जाए। सब ने लड़के का नाम पूछा। अब्बू ने तनवीर बताया। दोपहर को तनवीर के घर वाले आ गए थे। अम्मी ने कहा कि खाना तुम अच्छा बनाती हो, लिहाजा खाना तैयार कर दो। मैंने मटन कीमा, चिकन रोस्ट, बिरयानी और खीर बनाई। अभी मैं किचन में ही थी कि सायका ने बताया कि मेहमान आ गए हैं। अम्मी उनको मेहमान खाने में ले आईं। मामूजाद सायका, जो मेरी मदद के लिए आई हुई थी, मुझे छेड़ने लगी। लो भाई, ये तो पूरी फौज आ गई है तुम्हारी ससुराल से। तुम्हारे सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, माँ बच्चों के, और तुम्हारे होने वाले, वो भी खूब बन ठन कर आए हैं। अब जनाब, इन लजीज खानों के अलावा अपने हुस्न की झलक भी इन्हें दिखानी होगी, लिहाजा जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। वो अगर इधर आधमके तो बुरा होगा, क्योंकि जनाब पसीने में शराबूर काम वाली मासी लग रही हैं। मैंने गुस्सा दबा कर कहा, सायका की बच्ची, चल यहाँ से, ज्यादा जबान न चला और खाना वहां तक ले जाने में मेरी मदद कर। हाँ भाई, मगर तुम जरा अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो। तभी मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोया, बाल ठीक किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वहां पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अनजाने खदशात घेरे हुए थे कि कहीं ये मुझे पसंद ना कर ले। खाने की ट्रे धीरे से मेज पर रखकर पहले एक उम्र रसीदा औरत की तरफ देखा, जो शायद मेरी होने वाली सास थी। उसने बड़ी मोहब्बत से मुझे पास बुलाया और सीने से लगाकर मेरा हाथ चूमते हुए कहा, अरे मेरी बेटी तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्यों भाई तनवीर, हमें ये रिश्ता कबूल है। 3 पीस सूट में मलबूस तनवीर, जिसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी से किचन में आ गई। खाना खाने के बाद बातें शुरू हुईं। शाम की चाय से पहले उन्होंने मंगनी की रस्म अदा की और फिर चाय पीकर चले गए। 3 माह के बाद शादी की तारीख रख दी गई थी और शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। हमारा घर रिश्तेदारों से भर गया। मैं अकलौती थी। अब्बू ने अपनी हैसियत से बढ़कर एहतमाम किया था। 2 हफ्ते कबल ही ढोलक बजना शुरू हो गई। मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही थी कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ना था। सहेलियां रोज सुबह आ जाती, अपटन मिला जाता, गीत गाए जाते। मुझे मायों बिठा दिया गया था। स्वाब में कैदी होकर रह गई थी। ताई, फूफी, खाला, मम्मानी सब आकर वक्तन फवक्तन घर दाही के रुमूज समझाती थीं कि बेटी, अपने शौहर का कहना मानना और खावंद को इतनी मोहब्बत और इज्जत देना कि वो तेरा होकर रह जाए और तेरी हर बात माने। वक्ते रुखसत अम्मी ने मगर अजीब बातें कहीं। मसलन, बेटी, पहले दिन से शौहर पर रौब रखना और कहना कि मुझे अलग घर में रखो, उसे सरकारी घर मिल सकता है, तो मुश्तरका फैमिली में रहने की बजाय तुम दोनों मियाँ बीवी को अलहदा रहने में ही सुकून मिलेगा। और खबरदार, जो नंद और सास से घुली मिली, वरना सारी जिंदगी उनकी लातें खाती रहोगी। तुम्हारा शौहर 22,000 तनख्वाह लेता है, उसे कहना कि 4,000 माँ को दे, बाकी 18,000 तुमको दे। मैंने माँ की उन नसीहतों को वक्त रुखसती ज़हन नशीन कर लिया। माँ ने बार बार हिदायत की थी कि मेरी नसीहत भूलना मत, ये सोचे बगैर कि इन हरकतों से मेरा घर टूट भी सकता है। ससुराल वाले तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और साहिब हैसियत लोग थे। हम उनके मुकाबले में कुछ भी ना थे। ख़ानदान वाले अश अश कर उठते। वो निहायत आला किस्म की ब्रांड और जेवरात लाए थे। अरूसी जोड़े में मैं बेहद जच रही थी।
ابو نے کافی رقم ادھار لی تھی، لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی۔ صورت اور سیرت دونوں ہی خوب تھیں، تبھی وہ میرا بہت خیال کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک کیا گیا، قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز کو میں خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کسی کو ایسا احترام نہ ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ماں ہوں اور میرے سامنے باقی سب رعایا ہیں۔ سہاگ رات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو بات کہی وہ یہ تھی: ساجدہ، دیکھو، تم میری حقیقی محبت اس وقت پاؤ گی جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل نہیں جیت پاؤ گی۔ 2-3 ماہ تک تو میں چپ رہی۔ امی کا بار بار فون آتا تھا: یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر کچھ نہ کر سکو گی۔ پہلے سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ساس ماں جیسی ملی ہے اور دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندے بھی سب محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ میں پرکندہ ذہن ہو جاتی ہوں۔ جب سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں پھر کیوں ان سے بگاڑ لوں؟ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی، اور نندے غلام بن کر سامنے آتے۔ پانی کا گلاس بھی مجھے اٹھ کر پینے نہ دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے۔ میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کو وہ ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔ سسرال میں اتنی اچھی نبھ رہی ہو تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے الجھے جو اس سے محبت کر رہے ہوں؟ لیکن یہ بات میری امی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ بس یہی رٹ لگائے تھیں کہ کب ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تو میاں تم کو پیر کی جوتی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بالآخر میرا دل برا کر دیا۔ تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور وہ تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ خراب کر لیا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میری تیولی پر بل پڑے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو تنویر کا ماتھا ٹھن گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں چپ رہی۔ جب بار بار یہی پوچھا تو پھٹ پڑی اور کہا کہ ایک بات ہو تو بتاؤں، صبر کی انتہا ہوتی ہے، آخر کتنے دن چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ رہوں گی۔ میرا چین، سکون، آرام حرام ہے۔ جس کا جب جی چاہے میرے کمرے میں گھسا چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، ہم سے کچھ ناراض سے لگ رہی ہو؟ تب میں نے غصے میں ہاتھ چھٹکتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر والوں کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، سو مل گئی۔ حالانکہ گھر کا کام میں نہ کرتی تھی، مگر میں پھر جو شروع ہوئی تو رات گئے تک اول فول بکتی رہی اور اس نے اف تک نہ کہی۔ اب روز میرا ایک ہی وتیرہ تھا، جب گھر آتے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی کہ میں نے تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، کہتے نہیں میری جان، ایسا ناممکن ہے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے سوا جی نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم میرے بغیر جی لو اور صبح تم مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ یہ سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گئے۔ ان کو مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی تھی، بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا۔
صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی کہ نہیں، بے وقوف کہیں کی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے تمہارا چاؤ، پھر یہ لوگ تم کو کولہو کا بیل بنا دیں گے، تب تم کچھ نہ کر پاؤ گی، نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی، بات کی سوچو، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے ہاتھ 1000-2000 رکھیں گے، اس سے تمہاری کیا خواہشیں پوری ہوں گی؟ غرض میری اماں اتنا سر کھایا کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ میں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کہنی شروع کر دی جو قبل اس دیوانے کا خواب لگتی تھیں، مثلاً علیحدہ دھر، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہیے، آپ کے بھائیوں کے بچے ان سے لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا تو جنادو بھر ہو جائے گا، حالانکہ ابھی بچے ہوئے کب تھے جب ایسی باتیں کرنے کی تک بنتی، مگر میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی کیونکہ بات جو بن نہیں رہی تھی۔ میاں نے کافی سمجھایا، اکیلے گھر میں کیوں کر رہو گی، میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی، یہاں سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں بات بات پر تم کو پریشانی ہوگی، پھر میرے لوگ یاد آئیں گے، یہ سب تم سے پیار کرتے ہیں، اتنے برے نہیں ہیں، خواہ خواہ کے وہم مت کرو، اگر جیب خرچ چاہیے تو بتاؤ، جتنا مانگو گی اس سے زیادہ دوں گا۔ لیکن میری ایک ہی نہیں اس لیے تھی کہ ماں جو دن رات کان کھا رہی تھی، الگ رہو، الگ ہو جاؤ، ساتھ رہو گی تو عمر بھر ان سے پھر الگ نہ ہو سکو گی، تمہارے میاں کی کمائی یہی لوگ کھاتے رہیں گے، تیرے پلے کیا بچے گا؟ اف، میں حب تنگ آ گئی، اور میاں کسی طور نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دیا، تمام رات روتی اور ان کو سونے نہ دیتی۔ انہوں نے صبح آفس جانا ہوتا، جب رات کو سونا پاتے تو صبح ان کے لیے تیار ہو کر آفس جانا مشکل ہونے لگا۔ یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ ضد پر اڑ چکی ہے۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا، ساجدہ، ابھی تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے مجھے فون کر دینا، میں آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کیا کہ کہیں ان کا دل برا ہو جائے۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے سواگت کیا اور تسلی دی کہ اچھا کیا، تم نے ہمت سے کام لیا، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تیرے بغیر نہ رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا، ابھی کے ابھی آ کر لے جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے 1 ماہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ گزرا، تنویر نہ آئے۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنا چاہی تو امی نے روکا کہ ابھی نہیں، انہی کو رابطہ کرنے دو ورنہ تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ تیسرے ماہ میری ساس آئیں، پھر جٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور اور دیورانی بھی مجھے منانے آئے، لیکن ہماری عقل مند اماں نے ہر ایک کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور اپنی شرط پر اڑ گئیں۔ حد یہ کہ مجھے فون پر بات کرنے تک سے روکے رکھا۔ بار بار تنویر فون کرتے تھے تو امی تلخ لہجے میں خود بات کر کے فون رکھ دیتی تھیں۔ آخر تنویر اپنے والد کے ساتھ آئے۔ امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دیا کہ الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو ساجدہ نہیں جائے گی۔ اس طرح بے عزتی پر آخرکار مسئلہ گمبھیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام والے عاجزی سے کام لے رہے تھے، اور امی تھیں کہ اکڑتی جا رہی تھیں، والد صاحب کو بھی نہ بولنے دیتی تھیں۔ ان سے تو یہی کہتیں کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، بھلا آپ کو کیا خبر کہ یہ لوگ کس قدر دوغلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اندر سے کچھ اور ہیں، میری بچی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ رات دن روتی ہے، وغیرہ۔ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتی تھیں کہ کہیں والد صاحب ان کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ دراصل امی چاہتی تھیں کہ تنویر آفیسر ہیں، ساری تنخواہ میری بیٹی کی جھولی میں آئے اور وہ ماں باپ کو کچھ نہ دیں۔ حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی، جنہوں نے پڑھایا لکھایا پرورش کی، ان والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اس سرد جنگ میں 1 سال گزر گیا۔ میرا مسئلہ اتنا بڑھا کہ مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ میکے میں آرام سہی، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرطے کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔
جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں ہول اٹھے۔ عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتے، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل گرفتہ اور اداس رہنے لگی۔ غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ نہیں چاہتی تھی ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو، میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے پر کر رہی تھی، حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی بلکہ آرام تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور سینے لگا لیا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ میاں کو اطلاع کی، وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کر ملے۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ آج میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ روٹھی رہیں، فون کرتی تھیں تو بات کیے بغیر رکھ دیتی تھیں۔ دکھ تو ہوتا تھا، مگر ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر آباد کیا۔ ایک دن پتہ چلا وہ بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی۔ میں نے اور میرے خامد نے ان کی بہت خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹھہرتی، بہت خیال کیا۔ تب ان کو احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت خوش ہے اور میری سب کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔ ختم شد۔